بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ٹاپ ڈاکیومنٹری. امید کرتی ہوں کہ ہماری پچھلی ساری ویڈیو جتنی بھی ہم نے بہت محنت سے ریسرچ سے بنائیں وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی. اور آج کی جو ہے ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے افغانستان میں کس طرح سے اسلام نافذ ہوا، اور افغانستان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بات کریں گے. لیکن اس کی ہسٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کا جو مطلب کس طریقے سے جو ہے وہاں کے علماء کرام نے، وہاں کے جو گورنمنٹ وہاں پہ چینج ہوتی رہی ہے افغانستان کے اندر، تو وہ کس طریقے سے وہاں پہ اسلام نافذ ہوتا رہا اور کیا کیا پریکٹسز رہی ہیں وہاں پہ. تو آئیے جناب آغاز کرتے ہیں. افغانستان میں اسلام ساتویں عیسوی مطلب 7ویں سے 10ویں صدی تک عرب اسلامی کی افغانستان پر فتح کے بعد شروع ہوا. 19ویں صدی کے آخر میں مذہب کی تبدیلی کے لیے آخری حد تک رسائی ہوئی. اسلام افغانستان کا سرکاری مذہب ہے. تقریباً 99% افغان آبادی مسلمان ہے. تقریباً 90% سنی اسلام پر عمل پیرا ہیں، جبکہ تقریباً 10% شیعہ ہیں. زیادہ تر شیعہ 12ویں شاخ سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف ایک چھوٹی تعداد اسماعیلی جو ہے اسماعیلیوں کی پیروی کرتی ہے. فارس پر اسلامی فتح مکمل ہونے کے بعد مسلمان عرب پر پھر فارس کے مشرق کے سرزمین کی طرف بڑھنے لگے اور 652 میں ہرات پر قبضہ کر لیا. 10ویں صدی عیسوی کے آخر تک غزنویوں نے کابل شاہی بادشاہوں کو زیر کر لیا. تو جناب اب ہم بات کریں گے اسلام ان افغان سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو بات تو اسٹارٹنگ سے ہمارا ٹاپک یہی تھا، لیکن ابھی اس کے بعد ہم مزید آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. جی جناب. تو افغانوں کے لیے اسلام ایک ممکنہ طور پر متحد کرنے والے علامتی نظام کی نمائندگی کرتا ہے جو تفرقہ بازی کو دور کرتا ہے، جو اکثر قبائلی وفاداریوں میں گہرے فخر اور افغانستان جیسے کثیر قبائلی اور کثیر نسلی معاشرے میں پائے جانے والے ذاتی اور خاندانی عزت کے بے پناہ احساس کے وجود سے جنم لیتا ہے. اسلام پورے افغان معاشرے میں ایک مرکزی وسیع اثر و رسوخ رکھتا ہے. مذہبی رسومات ہر دن اور موسم کی تال کو وقف کرتی ہے. ہفتہ وار اجتماعی نمازوں کے لیے ایک مرکزی اجتماعی مسجد کے علاوہ، جو اسلام میں مردوں کے لیے فرض ہے لیکن خواتین کے لیے نہیں اور عام طور پر اچھی طرح سے شرکت کی جاتی ہے، چھوٹی کمیونٹی کے زیر انتظام مساجد دیہاتیوں کے ساتھ ساتھ قصبے اور شہر کے محلوں کے مرکز میں کھڑی ہیں. مساجد نہ صرف عبادت گاہوں کے طور پر کام کرتی ہیں بلکہ بہت سے کاموں کے لیے بھی کام کرتی ہیں، بشمول مہمانوں کے لیے پناہ گاہ، ملنے کے لیے جگہیں، سماجی مذہبی تہوار اور اسکولوں کا مرکز. تقریباً ہر افغان نے اپنی جوانی کے دوران ایک وقت میں مسجد کے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے یہ واحد رسمی تعلیم ہے جسے وہ حاصل کرتے ہیں. چونکہ اسلام ایک متعلق طرز زندگی ہے اور تمام انسانی رشتوں کو منظم کرنے والے سماجی رویے کے ایک جامع ضابطہ کے طور پر کام کرتا ہے. انفرادی اور خاندانی حیثیت اسلام میں بیان کردہ تصورات کی بنیاد پر معاشرے کے اقتداری نظام کی مناسب پابندی پر منحصر ہے. ان میں ایمانداری، کفایت شعاری، سخاوت، نیکی، تقوی. اصل میں ابھی جو ہے سوچ رہی تھی کہ کتنی ساری مطلب ہے کوالٹیز مطلب ان کے اندر، جو کہ کافی سارے جو ہے مسلمان ممالک میں جو ہے کم نظر آتی ہیں ہمیں. تو یہاں پر ایمانداری، کفایت شعاری، سخاوت، نیکی، تقوی، انصاف پسندی، سچائی، رواداری اور دوسروں کا احترام شامل ہے.
خاندانی عزت کو مطلب برقرار رکھنے کے لیے بزرگ بھی ہیں، بزرگ بھی اپنے بچوں کے رویے کو انہی اسلامی نسخوں کے مطابق کنٹرول کرتے ہیں. اب یہاں پہ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو مطلب کہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ ان کو وہ سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. بعض اوقات یہاں تک کہ قبائلی یا نسلی گروہوں کے درمیان تعلقات کا اظہار مذہبی برتری کے دعوے کے طور پر کیا جاتا ہے. مختصراً اسلام کمیونٹی کی تمام افراد کے روزمرہ کے جو معاملات کو مطلب ہے تشکیل دیتا ہے. مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی کئی سطحیں ہیں. کوئی بھی مسلمان نماز میں غیر رسمی جماعت کی امامت کر سکتا ہے. مساجد میں جو ذمہ داریاں ہیں، مساجد میں ذمہ داریاں ادا کرنے والے جو ملا ہیں عام طور پر حکومت کی طرف سے اپنی برادریوں کے ساتھ مشاورت کے بعد مقرر کیے جاتے ہیں، اور اگرچہ جزوی طور پر حکومت کی طرف سے مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے، تو ملاؤں کا زیادہ تر انحصار کمیونٹی کے تعاون پر ہوتا ہے، جس میں پناہ گاہ اور فصل کا ایک حصہ شامل ہوتا ہے. قرآن، سنت، حدیث اور شریعت میں قیاس کے طور پر عبور رکھتے ہیں. انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے کمیونٹی سینٹرز اسلامی رسومات اور طرز عمل کی بنیادی باتوں سے واقف ہوں. ان کی جو نوجوان نسل ہے یا ان کے بچے ہیں، تو یہ انہیں مذہبی تشریح پر تنازعات میں ثالثی کرنے کا اہل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر وہ مساجد میں منعقد ہونے والی مذہبی تعلیم کی کلاسوں کے ذمہ دار تنخواہ دار اساتذہ کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں بچے بنیادی اخلاقی اقدار اور صحیح رسم و رواج سیکھتے ہیں. ان کے کردار میں اضافی سماجی پہلو ہے، کیونکہ وہ پیدائش، شادی اور موت سے منسلک زندگی کے بحران کی رسومات کے موقع پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن دیہی جو ملا ہے پادریوں کے ادارہ جاتی درجہ بندی کا حصہ نہیں ہے. زیادہ تر پارٹ ٹائم ملا ہے، مطلب جو ملتا ہے ان کو، جو کسان یا کاریگر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. کچھ بمشکل پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کی وہ خدمت کرتے ہیں ان سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اکثر لیکن ہمیشہ وہ کم سے کم دولت والے آدمی ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ اپنی روزی روٹی کا انحصار اس کمیونٹی پہ کرتے ہیں جو انہیں مقرر کرتی ہے، ان کے پاس اپنی سماجی حدود کے اندر بھی بہت کم اختیارات ہیں. ان کے ساتھ اکثر معمولی احترام کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، اور ان کے تکبر اور جہالت کا مذاق اڑانے والے لطیفوں کے ایک وسیع جسم کی پٹ ہے. پھر بھی مذہبی ثالث کے طور پر ان کا کردار انہیں ایسے معاملات پر پوزیشن لینے پر مجبور کرتا ہے جن کا سیاسی اثر ہوتا ہے، اور جو کہ ملا اکثر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ایک برادری کو دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیے انہیں اکثر اپنی برادری میں خلل ڈالنے والے عناصر کے طور پر سمجھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ کرتگلو، اگر آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا تو اس میں جیسے کرتگلو جس کے جو حرکتیں تھیں، وہ جس طرح سے قبیلے میں لڑائی وہ کرتا تھا، پھوٹ ڈلواتا تھا، بالکل اسی طریقے سے. جی بالکل. تو بعض اسلامی گروہوں کی طرف سے اولیاء اور مزارات کی تعظیم کی مخالفت کی جاتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو سلفی یا اہل حدیث کو مانتے ہیں. اس کے باوجود افغانستان کا منظر نامہ آزادانہ طور پر تمام وضاحتوں کے اولیاء کا احترام کرنے والے مزارات سے بھرا ہوا ہے. افغانستان کے بہت سے قدیم دیہات اور قصبے کافی قدیم ہیں، قدیم مزاروں کے آس پاس پروان چڑھے. کچھ کو مفرور افراد پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مزارات کی شکل میں زمین کے
سادہ ٹیلوں یا قلموں سے نشانے جو زد ہوتا ہے وہ پتھروں سے لے کر مرکزی گنبد والے مقبرے کے ارد گرد شاندار آرائشی احاطے تک مختلف ہوتے ہیں۔ ان بڑے اداروں کو ممتاز مذہبی اور سیکولر رہنما کنٹرول کرتے ہیں۔ مزارات ایک گرے ہوئے ہیرو یعنی ہیرو کی آخری آرامگاہ کو نشان زد کر سکتے ہیں۔ ایک قابل احترام مذہبی استاد، ایک مشہور صوفی شاعر یا آثار جیسے محمد کے بال یا اس کے چادر کا ایک ٹکڑا خرقہ شیعہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور پہلے امام علی ابن ابی طالب کے معجزاتی کارناموں کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ مزار شریف کے قلب میں واقع ملک کے سب سے وسیع مزار میں دفن ہے۔ لیکن یہ اپنے اپنے کانسیپٹ ہے، کچھ لوگوں کا مطلب الگ کانسیپٹ ہے، اہل شیعت جو ہے ان کا اپنا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کا پھر یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کا جو مزار ہے وہ افغانستان میں ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ میں واضح کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ حضرت علی کو پورے افغانستان میں ظلم و جبر کے مقابلے میں ثالث کے کردار کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے۔ اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مزارات پر منائے جانے والے سالانہ میلے ہزاروں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کمیونٹی کے تمام طبقات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ زائرین خصوصی احسانات کے لیے ولی کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے مزارات پر بھی جاتے ہیں، خواہ وہ بیماری کا علاج ہو یا بیٹی کی پیدائش۔ خواتین خاص طور پر مزارات سے وابستہ سرگرمیوں کے لیے وقف ہیں۔ یہ دورے مختصر یا کئی دنوں کے ہو سکتے ہیں اور بہت سے زائرین نظر بد سے بچنے، شوہر اور بیوی کے درمیان پیار بھرے تعلقات اور تسکین کی بہت ساری دوسری صورتوں کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی طور پر مبارک علاج اور حفاظتی تعویذ، عام طور پر ایک تعویذ لے جاتے ہیں۔ سنت کی تعظیم کے مطابق، قرآن پاک اور احادیث کی کلاسیکی تفہیم کے مطابق اسلام میں اس طرح کے عمل کی عام طور پر حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ جی دوستوں، تو آج کی اگر ڈاکیومنٹری آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور جو ہے اظہار کریے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک کے اوپر جو ہے ڈاکیومنٹری بناؤں یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناؤں تو آپ ضرور جو ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔